السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر احمد دانش بھٹی، اور آج بھی آپ کے لیے لایا ہوں ایک بہترین سی ویڈیو، اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک بہترین سی کہانی۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ہندوؤں میں ایک مشہور بزرگ بھگت کبیر نامی تھے۔ تو ان کی بیٹی کی شادی کی عمر ہو گئی، تو انہوں نے اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ تو بیوی نے کہا کہ تم نے کوئی انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ بیٹی کے لیے جہیز لانا ہے، اس کے لیے دیگیں وغیرہ پکانی ہے، جو مہمان آئیں گے، بارات وغیرہ آئے گی، ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام کرنا ہے، کوئی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو بھگت کبیر کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی بیوی کہتی ہے اچھا پریشان نہ ہو، میں نے کچھ سوت جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا ہے اور دھاگا بنایا ہوا ہے، تو تم اس کو بازار میں لے جاؤ اور بازار میں لے جا کے بیچ دو۔ وہ اتنا ہے کہ اس سے ہمارا جو کام ہے سارا، بیٹی کا جہیز بھی بن جائے گا اور بارات کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی ہو جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ وہ سوت لے کے جاتا ہے۔ جب وہ بازار پہنچتا ہے تو راستے میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نیک کام ہو رہا ہوتا ہے، تو آواز آ رہی ہوتی ہے کہ 10 دنیا اور 70 آخرت، 10 دنیا اور 70 آخرت۔ وہ کہتا ہے یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے کہ 10 دنیا میں مل جائیں گے اور 70 آخرت میں مل جائیں گے۔ تو وہ سارا سوت ان کو دے کے آ جاتا ہے۔ بیوی پوچھتی ہے ہاں بھائی تم نے کوئی انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے سارا انتظام کر لیا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، چپ کر جاتی ہے۔ 2-4 دن گزرتے ہیں اور پھر وہ پوچھتی ہے کہ کوئی انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہمارے گھر کوئی چیز نہیں ابھی ہے، نہ کوئی جہیز کا کوئی سامان ہے۔ وہ کہتا ہے تم خاموش رہو، پریشان نہ ہو، میں سارا انتظام کر کے آیا ہوں۔ تو بیوی چپ کر جاتی ہے۔ اب شادی کے دن قریب آ جاتے ہیں، 2-4 دن رہ جاتے ہیں، تو وہ پوچھتی ہے کوئی سامان وغیرہ نہیں آیا، کیا تم کر کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے تم پریشان ہو، میں نے تمہیں کہا ہے نا کچھ نہ سوچو، تم میں سارا انتظام کر کے آیا ہوں۔ وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، چپ کر جاتی ہے۔ بارات آ جاتی ہے، شادی کا دن آ جاتا ہے، بارات سر پہ آ جاتی ہے، تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے بھاگ چلے۔ وہ اس کو لے کے بھاگ جاتا ہے، جنگل بیلوں میں نکل جاتا ہے اور کسی جھاڑی کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں بھگت کبیر نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری تو اس بات میں بڑی بے عزتی ہے کہ اگر ہمارے گاؤں کی بیٹی ہے یہ، اگر بارات ویسے ہی چلی جائے تو وہ جو ہے ان کو تلاش تو بہت کرتے لیکن وہ ملتے نہیں ان کو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر گھر جو ہے وہ کوئی چیز جہیز کی دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، کوئی کپڑے دیتا ہے، کوئی بستر دیتا ہے، کوئی برتن دیتا ہے۔ اس طرح کر کے وہ سارا گاؤں مل کے بیٹی کے لیے جہیز اکٹھا کر دیتا ہے۔ اور پھر اس زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جب بارات آتی ہے کسی کے گھر، تو اس زمانے کا رواج تھا کہ وہ دیگیں پکاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور دور دور لوگ نکل جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو دور دور سے بلا کے کہتے ہیں کہ آ کے کھانا کھا لو۔ تو اسی طریقے سے ہوا، لوگوں نے خود ہی کھانا پکایا اور دور دور نکل گئے اور لوگوں کو کہتے پھریں چلو بھگت کبیر کی بیٹی کی شادی ہے، آؤ بھگت کبیر کی بیٹی کی شادی پہ تم بھی کھا پی لو۔ تو وہ بھگت کبیر اور اس کی بیوی سن رہے تھے، وہ لوگوں کو لے جا رہے تھے یہ کہہ کے کہ بھگت کبیر کی بیٹی کی شادی ہے، بھگت کبیر کی بیٹی کی شادی ہے۔ وہ اس کی بیوی کہتی ہم تو دونوں ادھر چھپے ہوئے ہیں، تو وہ یہ سارا سامان کون کر رہا ہے اور یہ کھانا کس نے پکایا ہے اور ان کو بلا کے کھلا کون رہا ہے، ہم تو ادھر چھپے بیٹھے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بندی، میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، یہ وہ کر رہا ہے جس نے کہا ہے کہ 10 دنیا اور 70 آخرت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام کیا ہے کہ 10 دنیا میں ہمیں ہمارے کام بھی ہو گیا اور ہم نے نیکی بھی کما لی، ہماری بیٹی کی شادی بھی ہو جائے گی اور ہماری عزت بھی بن گئی، اور آخرت میں بھی ہمیں اس چیز کا ثواب بھی ملے گا اور 70 گنا ملے گا۔ تو دوستو اس کہانی میں سبق یہ ہے کہ ایک ہندو، اس کا ایمان اس قدر ہے اس بات پہ کہ 10 دنیا اور 70 آخرت پر، تو ہم مسلمان ہو کر اس بات سے کیوں پیچھے ہیں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حامی و ناصر ہو، اور اگر ہم بھی ایسا کوئی کام کریں گے تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ 10 دنیا اور 70 آخرت ملے گا۔ تو آپ سب کو یہی نصیحت ہے کہ آپ سب بھی
اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور جس قدر ہو سکے انسانیت کی خدمت کریں، اور 10 دنیا اور 70 آخرت والی بات پر یقین رکھیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ السلام علیکم۔